اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رجع موسیٰ إلى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، تم نے میرے بعد میری کتنی بڑی نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ بولے، اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف کی 150 اور 151 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے طور پہاڑ پر اعتکاف کرنے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کی غیر حاضری میں آپ کی قوم گمراہ ہو گئی ہے، فتنے مبتلا ہو گئی ہے۔ اور وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ فتنہ بچھڑے کی پرستش اور بچھڑے کی عبادت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی غضبناک ہو کر اپنی قوم کی طرف آئے، اور آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو تختیاں تھیں جس کے اندر تورات لکھی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس تختی کو زمین کے اوپر ڈال دیا۔ اصل میں قرآنی آیات سے ایسا معلوم ہوتا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو پھینک دیا۔ القا، یہ القا سے مشتق ہے جس کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں، اور الواح لوح کی جمع ہے جس کے معنی تختیاں کے آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو تختی تھی، تورات اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا۔ پھینکنے کی یہ بات صحیح معلوم نہیں ہو سکتی، کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور تختیوں کو پھینکنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نبی کی شان کے بھی خلاف ہے کہ تختی کو، چونکہ تورات اس کے اندر لکھی گئی تھی، تو اس تختی کو پھینکنے کے معنی میں یہاں بالکل استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو زمین کے اوپر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ہی غضبناک حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے ہارون علیہ السلام، میرے بھائی، آپ نے یہ کیسی نیابت کی، اور میری غیر حاضری میں آپ نے ہماری قوم کی کیسی رہنمائی کی کہ میرے جانے کے بعد میری قوم گمراہ ہو گئی، بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، گاؤں پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، آپ نے کیسی خلافت کی؟ تو ہارون علیہ السلام جو نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام سے 5 سال بڑے تھے، نبی تھے، 5 سال بڑے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دینی غیرت اور دینی حمیت کے جوش میں آ کر کے اپنے بھائی کی داڑھی بھی پکڑ لی اور سر کے بال کو پکڑ کے کھینچنا شروع کیا، اور یہ غصے میں کہنے لگے کہ آپ نے کیسی خلافت کی اور کیسی نیابت کی کہ میری قوم گمراہ ہو گئی۔ تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے بھائی، پہلے میری بات سنو، آپ بات کی حقیقت کی تہ تک آپ پہنچو،
اصل میں بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ گاؤں پرستی کے اندر مبتلا ہوئے، بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی لوگ پرستی کے اندر مبتلا ہوئے، میں نے بڑی کوشش کی ان کو روکنے کی، لیکن وہ لوگ رکنے کے بجائے میرے پیچھے لگ گئے، مجھ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور میری بات کو انہوں نے نہیں مانا، مجھ کو کمزور سمجھا اور میری قتل کے پیچھے وہ لگ گئے۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا کہ اگر میں نے کچھ زیادہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا اور اس کو میں نے سختی کا ساتھ روکنے کی کوشش کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دو گروپ ہو جائیں، آپس میں قتل و قتال، جنگ و جدال کرنا شروع کر دے، پھر آ کر کے تم مجھ کو کہنے لگو، الزام ڈالنے لگو کہ میں نے جو ان کو روکا نہیں، اور یہ لوگ قتل و قتال میں، جنگ و جدال میں، آپس میں اختلاف اور انتشار میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ تو میں چونکہ اس وجہ سے مصلحتاً خاموش رہا کہ آپس میں یہ لوگ دست و گریباں نہ ہو جائے، لڑنے جھگڑنے پر، مرنے مارنے پر نہ اتر جائے، اس لیے میں خاموش رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی یہ بات سنی اور اپنے بھائی کا یہ عذر سنا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور فرمانے لگے، اے میرے خدا، میری بھی بخشش فرما دے، میرے بھائی کی بھی بخشش فرما دے، اور اپنی رحمتوں کے سائے میں ہم دونوں کو ڈھانپ لے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی، قوم کو اس کے اندر شامل نہیں کیا۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی حرکت سے بہت ہی غصہ تھا، قوم کی حرکت سے بڑے ہی ناراض تھے، کیونکہ 40 دنوں کے اندر یہ قوم گمراہ ہو گئی، بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، بچھڑے کی پوجا یہ قوم کرنے لگی، حالانکہ اس سے پہلے بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائیں اور بڑی بڑی نعمتوں کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا، فرعون کی ہلاکت اور بربادی کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا، فرعون کے ظلم و تشدد سے اللہ نے ان کو نجات دی، اس کے باوجود بھی 40 روز میں یہ لوگ گمراہ ہو گئے، اتنے بڑے بڑے انعامات کو فراموش کر دیا اور 40 دن میں یہ لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مغفرت کی دعا کی اور اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کی، قوم کو اس کے اندر شامل نہیں کیا کہ میری قوم کو بھی شامل کر دے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی سخت ناراض تھے، اور ہے یہ بت پرستی ہے غصے کی چیز۔ انبیاء کرام کی دعوت کا مقصد اور محور، مرکزی نقطہ تو توحید ہی ہوتی ہے۔ تمام انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی، توحید کے اندر کسی نبی کا بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ خدا کی ذات میں، صفات میں شریک کرنا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، کسی نبی کو بھی پسند نہیں۔ تمام نبیوں نے یہ دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ پھر یہ لوگ اتنے بڑے بڑے انعامات کا آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی 40 دن کے اندر یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور پھر یہ حد، اور پیچھے بھی آپ نے سنا کہ ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، یہ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی ایک ایسا بچڑا بنا دو، معبود بنا دو، ایسی جو ہے ہم پرستش کرنے لگے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی بہت ہی غیظ و غضب کا اظہار کیا تھا۔ تو برے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر کے آئے اور اپنی قوم کو اور بنی اسرائیل کو گمراہی میں دیکھا تو شدت غیظ و غضب میں تورات کو نیچے رکھ دیا اور رکھ کر کے جو ہے اپنی قوم پر غصے میں آنے لگے، اپنے بھائی پر غصے میں آ گئے۔ لیکن جب اطلاع مل گئی اور جب آگاہی ہو گئی کہ میرے بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے، میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے بھائی نے حتی الامکان قوم کو روکنے کی، برائی سے روکنے کی کوشش کی، شرک اور بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن میری قوم کی بدبختی تھی کہ وہ شرک سے رکی نہیں، تو ہمارے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگی۔ میں نے آپ سے پرسوں یہ وعدہ کیا تھا کہ تورات کے اندر امت محمدیہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کا ایک واقعہ میں نے وعدہ کیا تھا، چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرے ہونٹ بھی بار بار خشک ہو رہے ہیں، وہ واقعہ ذرا لمبا ہے، اس وجہ سے اس واقعے کو یہاں بیان ابھی کرنا ذرا مشکل ہے۔ انشاءاللہ اگر طبیعت صحیح رہی اور مزاج صحیح رہا تو انشاءاللہ وہ واقعہ کل بیان کروں گا۔ وعدہ میں نے کیا تھا لیکن چونکہ طبیعت خراب ہو گئی اس لیے میں وہ واقعہ بیان کرنے سے معذور ہوں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔